छठ पे मौसम अगर मैं खुशामदीद जनाब, लंदन से बड़ी खबर आ गई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात में नवाज शरीफ ने आखिरकार शहबाज शरीफ को दरख्त पे चढ़ने का वो गुर सिखा दिया है जो नवाज शरीफ को अपनी लाइफ के एक खास किस्म के पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के बाद हासिल हुए हैं और नवाज शरीफ साहब को इस मामले की बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी और वो गुर अपने अंदर ही बहुत ही ज्यादा मानी खेज है, क्योंकि उस गुर के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने ये एक सबक सीख लिया था कि उन्होंने इस दबाव को जो इक़्तिदार में रहने के नतीजे में मुख्तलिफ हुकूमतों पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से या दीगर इदारों की तरफ से आता है, उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि माजी के अंदर अमूमी तौर पर जो प्रेशर्स आते थे वो जुडिशरी की तरफ से या एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से नहीं आते थे। वो प्रेशर्स तमाम के तमाम आते थे पाकिस्तानी फौज की तरफ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमतों को दबाव में लाने के लिए जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है जहां पर हर एक इदारे ने अपनी एक नई मस्जिद बना ली है, अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है और तमाम के तमाम मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए कोई अजीबो गरीब किस्म का एक कड़मस मचा दिया है, एक नए खेल का आगाज कर दिया है जिसके रास्ते में किसी न किसी जगह पर रुकावट पैदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को इस बात से आगाह कर दिया है कि एक तो चीज ये है कि सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आप जिस तरह का मर्जी तासुर दें, लेकिन हकीकी मानों में आपको उसी फैसले की तरफ जाना है जिस फैसले के नतीजे में आप सियासी तौर पर भी फायदेमंद हो सके और उस फैसले का किसी न किसी तरीके से जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर आ सके। हम यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ ने आखिरकार शहबाज शरीफ साहब को कौन से ऐसे गुर सिखाए हैं जिनकी बिना पर शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज में एकदम बहुत ही ज्यादा तब्दीली आई और उन्होंने लंदन में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ नए इशारे दिए हैं। इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर है जो आपके साथ शेयर करना बज़ाहिर तो जरूरी नहीं है, लेकिन बाज मर्तबा कुछ ऐसी नापसंदीदा खबरों को शेयर करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो आपको मजमूई जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने में मदद देते हैं और आपको मुख्तलिफ जगहों पर जो पल्स है उसको रीड करने में भी आसानी रहती है। आपको याद है कि इमरान खान साहब को रैली निकालने का बहुत ही ज्यादा शौक था, बहुत ही ज्यादा जुनून था और 1 मई को आखिरकार उन्होंने एक रैली निकाली लाहौर से और इसका बुनियादी मकसद मजदूरों के साथ इजहार यकजहती करना था। लेकिन उस रैली के अंदर मजदूर तो शायद इतने नहीं थे, लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ियां कम से कम उस रैली में मौजूद थी, जिससे इस बात का अंदाजा लग रहा था कि ये अब जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों के मालिकान हैं ये भी अब मजदूरों की फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए हैं। अलबत्ता रैली इमरान खान साहब ने निकाली भी और उससे खिताब भी किया, लेकिन उस रैली के जो तादाद थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की थी वो इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक नहीं थी। अब इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक रैली जो चूंकि नहीं निकली तो उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत थी उसकी आ गई सख्ती और उस सख्ती के नतीजे में इस बात की ये खबरें भी चली कि जनाब इमरान खान साहब ने ये जो लाहौर तंजीम को जो टिकटें जारी की थी यानी MPs के इलेक्शंस के लिए, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए, उन टिकटों पर अब इमरान खान साहब ने असर नौ नजर सानी का फैसला किया है ताकि वो तमाम किरदार जिन्होंने इमरान खान साहब की कॉल को सीरियसली नहीं लिया था उनको जरा सख्त किस्म का मैसेज मिले, उनको पता चले कि जनाब इमरान खान की बात को सीरियस लेना है, इमरान खान की किसी भी बात को आपने हल्का नहीं लेना और अगर इमरान खान कॉल दे तो उस कॉल के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन उस कॉल के नताइज से बिल्कुल अलग एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है कि एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये इमरान खान साहब की यौम मई के हवाले से रैली के मौके पर बनाई गई एक वीडियो है और ये वीडियो PMG ऑफिस लाहौर में नासिर बाग के करीब और जिला कचहरी के बिल्कुल दरमियान के अंदर एक जगह है वहां पर की ये वीडियो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली एक खातून उस वीडियो के अंदर आपको नजर आ रही हैं और कुछ तस्वीर हैं जो मैं ब्लर करके इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, वो तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन कहने का मकसद और ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ सोचा समझा एजेंडा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह के
عمل کرتے ہیں. یعنی یہ جو خاتون ہے یہ اگر ٹاپ لیس ہو کے جو سڑکوں کے اوپر گھومے گی, سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرے گی, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کر عمران خان کی تصویر کے ساتھ, بھی بڑی لمبی ویڈیو ہے, یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ انسان توبہ توبہ کر اٹھتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان ہو سکتا ہے آپ کا کریش ہو, آپ کی جوانی کی محبت ہو, اس میں اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کرش کا اس طریقے سے اظہار کرنا خاص طور پر پاکستان کے اندر, پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر, یہ بہت ہی زیادہ نازیبا ہے. یہ جو ننگا ناچ جو تھا بد تہذیبی کا, جو یکم مئی کو لاہور کی سڑکوں پر ہوا, یہ ہر طرح سے قابل مذمت ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھنے والے بھی تمام افراد کو ایسے تمام افعال سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے. نہ صرف اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے بلکہ اس کی شدید ترین مذمت بھی کرنی چاہیے. لیکن آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا, یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا کوئی ورکر سے لے کر عمران خان تک, یعنی پارٹی چیئرمین تک, کوئی بھی ایسی آواز آپ کے کانوں میں نہیں آئے گی جہاں پر اس بات کی, اس طرز عمل کی کوئی مذمت کرے یا اس کو جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب یہ والا کام جو ہے وہ اچھا نہیں تھا. اور خاص طور پر یہ سب کچھ اس موقع پر جب عمران خان صاحب ایک انتخابی مہم چلانے کے لیے اپنے آپ کو فٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر انتخابی مہم چلانی ہے اگر ایک ہی دن انتخابات ہو جائیں. اور اگر عمران خان صاحب کی انتخابی مہم کے درمیان ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملنے ہیں جو یکم مئی کو دیکھنے کو ملے, تو پھر اس سچویشن کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عمران خان نے کل پھر لاہور سے ریلی کرنی ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جناب انہوں نے کل پھر ریلی نکالنی ہے. حماد اظہر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور وہ ریلی زمان پارک سے عمران خان نے نکالنی ہے. اس کے بعد وہ گڑی شاہ چوک پر آئیں گے, گڑی شاہ چوک سے اسٹیشن پہ جائیں گے, اسٹیشن سے مکلو روڈ پہ جائیں گے اور یہ ریلی کو اس طرح گھما پھرا کر واپس جائیں گے. لیکن یہ ریلی آخرکار نکالنی کیوں ہے, اس کی وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو یکم مئی کو ریلی کا حال ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے لاہور کی قیادت پر اظہار افسوس فرمایا تھا, وہ صرف اور صرف یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ جناب نہیں ہم کچھ کر لیں گے. لیکن جو ٹکٹوں کی جو دھمکی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہے. لیکن چونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بندوں کو آج کل کے حالات کے اندر, گرمی کے اندر لوگوں کو نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. لہذا یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بعض دفعہ واردات کر دیتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ نے خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے. کیونکہ یہ جو روٹ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ زبان پاٹ سے نکلیں گے, گڑی شاہ جائیں گے, گڑی شاہ سے اسٹیشن جائیں گے, اسٹیشن سے مکلور روڈ جائیں گے, مکلور روڈ سے لاہور ہوٹل آئیں گے. تو یہ ریلی کے لیے جو انہوں نے یہ جو روٹ بنا ہے, یہ تو عام حالات میں یہاں پہ پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر 4 گاڑیاں آ کے کھڑی ہو جائیں تو تا حد نگاہ جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. اور پھر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو فاصلہ تھا زمان پارک سے لے کر اسٹیشن تک یہ 10 گھنٹے میں طے ہوا. تو بھائی جان 10 گھنٹے سے زیادہ عرصے میں طے ہوگا, کیونکہ یہاں پر جو ٹریفک چوک ہوگی یہ اپنی مثال آپ ہی ہوگی. اور عمران خان صاحب کو مس ویسے یہ ہے کہ جناب بابا رانجھا ہوگا, عمران خان صاحب کا اپنا جو ایگو ہے وہ سیٹسفائی ہوگی, وہ اپنا رانجھا راضی کریں گے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس ریلی سے عمران خان صاحب کوئی اور اغراض و مقاصد حاصل کر لیں گے. البتہ عمران خان صاحب کو سیریسلی اگر ریلی نکالنی ہے تو پھر ان کو لاہور سے لے کر اسلام آباد تک ریلی نکالنی چاہیے, اور وہ بھی 10 مئی کو, کیونکہ 10 مئی کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی توشہ خانہ کیس کے اندر, اور یہ کیس عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور اگر آپ آج کی سماعت دیکھیں تو امجد پرویز صاحب نے جو آج دلائل دے کر خواجہ حارث کو اڑایا, جو خواجہ حارث پر بمباری کی ہے, جو خواجہ حارث کے صبح 8:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک جو انہوں نے دلائل دے کے جو ماحول بنایا تھا, اس کو صرف 40 منٹ کے اندر جس طریقے سے اس کی صفائی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ اس وقت ایک اچھے وکیل ہیں. اگر پاکستان کی جو ہمارے یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, عمومی طور پر یہ جب خواجہ حارث جیسے وکلا سامنے آتے ہیں تو ہمارے پروسیکیوٹرز کی ویسے ہی رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں. اگر امجد پرویز صاحب جیسے وکلا کو ہائر کرے پاکستانی گورنمنٹ تو پھر یقینی طور پر کچھ نتائج مل سکتے ہیں جیسے آج ہمیں دیکھنے کو ملے تھے.
اب جناب جو خبر ہے لندن سے وہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں لندن سے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، شہباز شریف ادھر ہیں، نواز شریف ادھر ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اگر نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف کو درخت پہ چڑھنے کا گر سکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پریشر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ جو لوگ تکنی کا ناچ نچانے کے لیے مختلف جو ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں ان کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، تو یہ بھی اپنے اندر ہی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر ہم سیاسی امور کو دیکھیں تو یہاں پر یہ جو اس وقت کی پالیٹکس ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رل کے پالیٹکس کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس وقت جوڈیشری کو ساتھ ملا کر پالیٹکس کرنے والی بات ہے۔ بلکہ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ آج کل گھروں میں خامد بیوی کی، باپ بیٹی کی، بیوی شوہر کی لڑائی ڈلا کر کوئی پرانے کرشز کو زندہ کر کے چل رہی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سچویشن کے اندر جو نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر جو درخت پر چڑھنا سکھایا گیا شہباز شریف کو، اس کا ایک عملی نمونہ ہمیں آج نظر آیا ہے سینٹ کے اندر، جہاں پر سینٹ میں نواز شریف صاحب کے ایک قریبی ساتھی جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل کو سینٹ نے آج اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ بل جناب اس بل کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ان کے احکامات پر نظر ثانی ممکن ہو پائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی ممکن ہو پائے گی، اور یہ بل سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹسز ایکٹ سے الگ ہے۔ اور اس بل کو جب پیش کیا گیا تو جو تحریک انصاف ہے انہوں نے اس پر بہت زیادہ شور و غوغا کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس چکر کے اندر آپ نے نواز شریف کی سزا کو معاف کرانا، ان کو ہر ایک کام کے اندر نواز شریف کی سزا یاد آتی ہے، لیکن اگر وہ بھی اس پر بھی اگر پارلیمنٹ نظر ثانی کرے تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نظر ثانی کے لیے یہ جو بل پاس ہونا ہے یہ ایک پیغام ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی اس وقت خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جائے، چاہے وہ الیکشنز ہیں، اور اگر الیکشنز نہ ملیں تو شہباز شریف کی نااہلی ہے، شہباز شریف کی نااہلی نہ ہو تو کم از کم سپریم کورٹ ایسا کوئی آرڈر پاس کر دے کہ اس حکومت کو گھر جانا پڑے۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات کو یا فیصلوں کو نظر ثانی کے لیے اس کے پاس اپیل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن 184(3) کے تحت بعض دفعہ نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں ملتی، اور جو اس کے لیے جو اپیل ہے وہ نہیں ہو پاتی، اسی لیے یہ ایک اپیل کا آپشن بھی رکھا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت، اور اب یہ نظر ثانی کا بل جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بعض دفعہ نظر ثانی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے طویل عرصہ نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے اوپر جو نظر ثانی کی پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ ابھی تک نہیں لگی اور اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ یہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اسپیکر کے انتخابات کے اوپر وہ جو بیلٹ پیپر کے اوپر سیریل نمبر ڈالے گئے تھے، اس انتخاب کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہ جو پٹیشن تھی وہ دماد اعلیٰ کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں عدلیہ کے اندر بھی جن کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، لہٰذا یہ ایک پیغام ہے نواز شریف کا، اور اس پیغام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جناب یہ جو سیاسی لوگوں کے ساتھ اور سیاسی حکومتوں کے ساتھ یہ جو کھیلنے کا سلسلہ تھا یہ اب انف از انف، یہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کھیل کی نہ کوئی مزید کوئی گنجائش باقی ہے، اور نہ ہی اس کھیل کو مزید کوئی دیکھے گا، نہ ہی اس کھیل کو مزید چلایا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے سما کو دیا تھا، وہ انٹرویو بھی اس بات کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس کا اشارہ دیتا ہے، اس تاثر کو تقویت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ دور گزر گیا جب ایک آرڈر کے تحت وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا تھا، نواز شریف کو گھر بھیج دیا، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا، اب یہ آرڈر دینے والے گھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے اس کہانی کے اندر کچھ سیریس ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ اگر اس دائرے کو کراس کرنے کی کوشش کی کسی بھی عمران دار نے، اور اگر اس لائن کو اس مرتبہ کراس کیا گیا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، تو پھر پارلیمنٹ اس مرتبہ اپنا جو طاقت ہے وہ شو کرنے پر تلی بیٹھی ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر
पार्लियामेंट को नवाज शरीफ साहब ने माजी में जब वो वजीर आजम थे तब भी ऑन बोर्ड लिया था। जब ये इमरान खान धरना लेके पहुंच गए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में उठ के आके इमरान खान साहब के साथ आके खड़ी हो जाएगी और और जो पार्लियामेंट है वो जो है नवाज शरीफ उसको तहलील करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का साथ दिया था, इमरान खान का साथ नहीं दिया था। और इस मर्तबा भी ये जो गुर सिखाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, ये गुर भी इसी वजह से सिखाए जा रहे हैं कि जनाब इसको मजबूत करो, इस इदारे को मजबूत करोगे तो रिट कायम होगी और कल को कोई इस्टेब्लिशमेंट हो या जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आपको उंगलियों पर नचाने के लायक नहीं रहेगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।